معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب کے سفر کلکتہ سے متعلق کل شام سے آج شام تک ہم لوگ ریفریشڈ ہو رہے تھے اور کچھ نئی راہیں بھی نکل کر سامنے آ رہی تھیں۔ اور ایک بات ابھی نجمہ میم نے کہی کہ ہال 80% سے زائد بھرا ہوا تھا، اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آج سے 5، 6 یا 7 سال قبل کے سامعین کو ہم دیکھیں اور آج کے سامعین کو دیکھیں تو 50-60% سے زائد سامعین بدل چکے ہیں، یعنی کہ نئی نسل ہمارے سامنے آ چکی ہیں جو اردو ادب سے شغف رکھتی ہے۔ تو یہ خوشائن بات ہے کہ نہ صرف حال بھرا ہے یا بلکہ سامعین بھی نئے ہیں۔ جیسا کہ میزر بھائی نے بتایا کہ یہ آخری اجلاس ہے اور اس میں 3 مقالے پڑھے جائیں گے۔ میں اس اجلاس کے لیے استاد محترم صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے دستبستہ ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں جناب پروفیسر ابو بکر عباس صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر ابو بکر عباس صاحب، ان کے علاوہ میں جناب تجمل حسین صاحب اور جناب سبط حسن صاحب سے بھی درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لیں۔ غالب کے سفر کلکتہ سے متعلق کل سے آج تک باتیں ہو رہی تھیں اور یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بقیہ پچھلے تمام اجلاس کی طرح یہ اجلاس بھی بہت ہی کارآمد ہوگا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ وقت پہلے سے ہی کافی ہو چکا ہے، میں جناب سبط حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ جناب سبط حسن صاحب۔ ادھر پہلے صدر محترم پروفیسر احمد محفوظ صاحب اور یہاں ہال میں موجود معزز اساتذہ، طلباء و طالبات، آپ مقالے سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے 3000 ورڈ پر مشتمل ایک چھوٹا سا مقالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ فلسفے اور نفسیات کی روشنی میں بات کروں۔ تو میرے مقالے کا عنوان ہے غالب کی شخصیت، پینشن کا قضیہ اور سفر کلکتہ۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سفر کلکتہ نے ان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے حدود متعین کیے جائیں کہ کس دائرے کے اندر سفر کلکتہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، تھوڑا سا رنگ فلسفیانہ اور نفسیات کی طرف ہے تو تھوڑی سی یعنی گرا ہو سکتا ہے، اس کے لیے پہلے سے بات۔ انسان ایک حیت تو ہے، لیکن فقط حیت ہی نہیں ہے۔ حیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیوانوں میں بھی برت و تنوع ہے، لیکن کیا ان کو انسانوں کی صف میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ ان پر انسان اور انسانیت کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ یہ بہرحال میں اب جناب تجمل حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ ابھی تازہ ڈاکٹر ہوئے ہیں، شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے انہوں نے PhD کی ہے، جناب ڈاکٹر تجمل حسین صاحب۔
استاد محترم پروفیسر احمد محفوظ صاحب، صدر مجلس، اور اس حال میں موجود تمام احباب اور اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالہ کا موضوع ہے غالب کا سفر کلکتہ، تندیے باد مخالف کے دوش پر۔ غالب انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان غالب کا سفر کلکتہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ غالب کا یہ سفر ان کی زندگی اور تخلیقی کائنات کا ایسا لازمی جز ہے جسے سمجھے بغیر غالب کی شخصیت کو سمجھنا شاید ممکن نہیں۔ غالب کا سفر کلکتہ بنیادی طور پر خاندانی پینشن کے قضیے کو حل کرنے کی غرض سے ہوا تھا۔ دہلی سے کلکتہ کا دور دراز سفر غالب نے جس مقصد کے تحت کیا وہ تو 22 سال کی لمبی لڑائی کے بعد بھی حل نہ ہو سکا، لیکن اس سفر میں پیش آنے والے واقعات، تخلیق کردہ شعری سرمایے، بالخصوص کلکتہ میں پیش آنے والے مزعومہ ادبی معرکے غالب کی شخصیت پر اس قدر اثر انداز ہوئے کہ غالب کا سفر کلکتہ ان کی شخصی اور تخلیقی زندگی کا اہم جز بن گیا۔ محض پینشن کا مسئلہ فی نفس ہی غالب کی سوانحی زندگی کے نقطۂ نظر سے تو بہت اہم ہے، لیکن ادبی و علمی نقطۂ نظر سے چندہ اہم نہیں۔ البتہ سفر کلکتہ کا بنیادی مقصد چونکہ پینشن کا ہی قضیہ تھا، اس لیے میں یہاں اس مسئلے کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ غالب کے چچا نصر اللہ بیگ کو انگریز حکومت کی طرف سے ان کے خدمت سپہگری کے عوض بھرت پور کے قریب واقع سونک اور سوسا غالب کے سفر کلکتہ کے بعد غالب کی یہاں کوئی ارتقائی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ بعد میں بھی جمال صاحب سے بات ہوئی لیکن مکمل نہیں، کچھ ادھوری رہی۔ اس کا اعادہ بہت سختی سے انہوں نے تو ایک تھیسس قائم کی جناب ابو ذر ہاشمی صاحب نے کہ ان کی یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی سفر کلکتہ کے بعد۔ خالد محمود صاحب کا بھی یہی تھا، اس کے علاوہ کئی اور مقالوں میں بھی۔ پروفیسر نجمہ رحمانی کا معاملہ بین بین ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، تو میرے خیال سے یہ مان جائیں گے کہ نہیں، تبدیلی تو ہوئی ہے۔ ہم جب اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں سے ہم جب علی گڑھ آئے تو لگا کہ ہم شاید اب وہ نہیں رہے جو وہاں دربھنگے میں تھے۔ علی گڑھ بہت بڑی دنیا لگی، بہت ساری تبدیلی آئی ذہن میں، صرف میرے ہی نہیں، تمام طالب علموں کے۔ جب دہلی آئے تو لگا کہ نہیں، علی گڑھ بہت چھوٹی جگہ ہے اور وہاں سوچ ایک محدود دائرے میں ہی رہتی ہے، یہاں کچھ بڑھ گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ تمام لوگوں نے کہا کہ غالب کے یہاں کوئی ارتقا نہیں ہوا، ذہنی تبدیلی نہیں آئی؟ سب نے حوالہ بنایا ان کی اردو کی غزلیہ شاعری کو۔ بھائی وہ شخص کہہ رہا ہے کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی یہاں ذہنی ارتقا نہیں ہو، فکری ارتقا نہیں ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ پھر یہ ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہے لوگ ان کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی ذہنی ارتقا نہیں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ مرکزی حوالہ تمام لوگوں نے ان کی اردو شاعری کو بنایا۔ اردو شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اشعار اتنے ہی ہیں جتنے صرف ان کی فارسی مثنویوں کے اشعار ہیں، غزل تو اس سے مستزاد ہے۔ وہ خود کہتا ہے ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بات اور ساغر کہے بغیر۔ وہ تو محدود دائرہ ہے، غزل میں آپ کیا کریں گے، کتنی فکر کا اظہار کریں گے؟ علامہ اقبال جیسا فلسفی آدمی نہیں کر سکا، نظموں کا سہارا لینا پڑا، مثنوی کا سہارا لینا پڑا، ترکیب بندوں کا سہارا لینا پڑا۔ غزل میں ممکن ہی نہیں ہے فکری ارتقا کو دکھانا۔ میٹافر بدلیں گے، تشبیہ بدلیں گے، جیسے کلاسک میں معشوق معشوق ہی ہوتا ہے، گوشت پوشت خیالی، اس سے آگے بڑھتے ہیں داغ اور حسرت کے یہاں، مجاز کے یہاں، تو گوشت پوشت کی عورت آ جاتی ہے۔ ترقی پسندوں کے یہاں بڑھتے ہیں تو معشوق، جو علامہ اقبال کے یہاں معشوق محنت ہو جاتی ہے، مشن ہو جاتا ہے۔ ترقی پسندوں کے یہاں حل بھی معشوق ہے، ٹریکٹر معشوق ہے۔
یہ سب ہوتا ہے. ان کو خود غالب کو شکایت تھی غزل سے. بھائی وہ کہہ رہا ہے بقدر ظرف نہیں تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے اس اپنی بیان کے لیے. تو وہ غزل میں تو ہے ہی. 5-7 الفاظ ہیں. عشق یہی بتا رہے تھے، عشق ہے، معشوق ہے، اور تصوف کے حوالے سے 2 چیز اور لے لیجیے، کائنات ہے، فنا ہے. اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ تو بہت محدود پیمانہ ہے. ڈاکٹر تاریکا پربھاکر کا مضمون مجھ کو اس اعتبار سے اچھا لگا کہ انہوں نے 2 باتیں کہی. ایک ان کا تصور بدلا کتاب کی اشاعت کے حوالے سے، اور واقعی جیسی نفاست وہ چاہتے تھے، جو تبدیلی چاہتے تھے، وہ کلکتے سے آنے کے بعد ہی ممکن تھا. اور یہی وجہ کہ انہوں نے یہاں کے پریس پہ بھی لعنت بھیجی دی، کاتب پہ بھی لعنت بھیج دی. کتنی بری کتاب چھاپتی ہے، ان لوگوں پہ لعنت ہو. تو حسن کا تصور تو بدلا، نفاست کا تصور تو بدلا. یہ ساری چیزیں تو ہوئی. میرا قضیہ ان تمام لوگوں سے بالکل الگ ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ غالب سفر کلکتہ کے بعد بالکل بدل کے ہیں، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اور ایک منضبط فکر ان کا قائم ہوتا ہے. اب مضمون ملاحظہ فرما لیجیے، جہاں وقت مجھے بتا دیجیے گا. عنوان رکھا میں نے غالب کی تحریر و تخلیق میں فکشن کے نقوش. غالب کے لیے کلکتے کا سفر بھرے ہی لاحاصل کی جستجو رہا ہو، مگر اس اعتبار سے بے حد مبارک تھا کہ یہ سفر ان کے خیالات کی تبدیلی، رفعت ذہنی فکری بلندی اور ان کی شخصیت کی نئی تشکیل و ترقی کا غیر معمولی وسیلہ ثابت ہوا. یوں کہ دوران سفر الہ آباد، بنارس، عظیم آباد اور مرشد آباد جیسے مختلف نوع تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی مقامات کے مطالعے اور یورپ کے تجربہ گاہ شہر کلکتہ کے قیام نے انہیں نئے علوم و فنون، جدید طرز بود و باش، سماجی اور تاریخی طور پر وہاں کے بدلتے حالات اور حیرت انگیز سائنسی ایجادات کے مشاہدے نے گویا غالب کو اس حقیقی دنیا میں لا کھڑا کیا جس نوع کی خیالی دنیا بالعموم متصوراتی داستانوں میں پڑھا اور سنا کرتے تھے. غالباً اسی لیے انہوں نے وسعت بیان اور مؤثر اظہار کے لیے اردو شاعری پر اپنی فارسی شاعری کو ترجیح دی. فارسی شاعری ان کی سفر کلکتے کے بعد زیادہ ہے. سفر کلکتے سے پہلے فارسی شاعری بہت ہی کم ہے، اردو میں زیادہ کہتے تھے. کلکتے کے بعد 2 تبدیلی آئی تحریر کے حوالے سے ان کے یہاں. پہلے فارسی میں وہ خط لکھتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اردو خط استعمال کیا. اردو میں شاعری کرتے تھے، اس کے بجائے انہوں نے فارسی میں شاعری کی. غزل کی طرف زیادہ توجہ تھی، مصنوی اختیار کیا، کیونکہ منضبط خیال، منضبط فکر نظم میں ہی ممکن ہے. اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ان کے بعد تاریخہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پرشین کی طرف اپنا رجحان بڑھایا. غالباً اس لیے انہوں نے وسعت بیان مؤثر اظہار کے لیے اردو شاعری پر اپنی فارسی شاعری کو ترجیح دی اور فارسی مکتوب نویسی کے مقابلے میں اردو خطوط نگاری کا انتخاب کیا. نتیجتاً غالب نے منضبط افکار و خیالات، نئے تجربات و مشاہدات، سماجی و معاشرتی حالات پر تنقیدی رائے اور افسانوی بیانیہ کے فنی اظہار کے لیے اردو خطوں، فارسی مثنویوں اور روزنامچے کی صورت اس طور اور طرز کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر اقلیم اردو میں افسانہ اور ناول کی اولین بنیاد قرار پائے. غالب کی مثنوی کے حوالے سے ہمارے ناقدین چراغ دیر، باد مخالف، ابر گوہر بار اور تقریض عینی اکبری کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں، مگر غالب کی شخصیت کی دوسری اور تیسری جہت کو منور کرنے والی ان کی مثنویوں کو بالعموم نظر انداز کیا گیا ہے. ایک تو ان کی رفعت روحانی کی جہت، جس کی نمائندگی نعت، منقبت، مناجات، مغنی نامہ، ساقی نامہ اور بیان معراج جیسی مثنویاں کرتی ہیں. ان کی روحانیت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ برسوں غزوات رسول کو نظم کرنے کی فکر میں رہے، مگر کسی وجہ سے نہ کر سکے. بالکل ویسے ہی جیسے اردو میں قصہ یا ناول لکھنا شروع کیا تھا، تاہم مکمل نہیں کر پائے. بلا تاخیر میں
اس سیمینار کے آخری صدارتی خطبے کے لیے کوئی رائے ہے؟ سامعین میں سے اگر کسی کو کچھ عرض کرنا ہے تو وہ مدعو ہیں، آ سکتے ہیں. صلاحیاب ہے. پروفیسر نجمہ رحمانی میم. پروفیسر بکر عباس صاحب کا مقالہ واقعتاً وقعی تھا، بہت تفصیلی تھا، بہت انفارمیٹیو تھا. تھوڑا سا اختلاف ہے، بحث کی گنجائشیں ہوتی ہیں، یہی کسی سیمینار کی کامیابی بھی ہوتی ہے کہ اختلاف کے پہلو نکلیں اور بات سے بات نکلتی جائے. روحانیت کے تعلق سے افغان صاحب نے جو کہا کہ مثنویوں میں اور ان کی شاعری میں، فارسی شاعری میں بھی روحانی عناصر یا منقبت ہے، نعت ہے، اس عہد میں یہ منقبت، نعت تو سودا بھی کہتے ہیں، روحانیت کی تعریف ہمیں متعین کرنی پڑے گی. مذہبی قصوں کا بیان یا نعت یا منقبت یا حمد کہنا کیا روحانیت ہے، یا روحانیت کا تعلق واقعتاً میری روحانی سوچ سے ہے. غالب تو خود بھی کہتے ہیں نا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. تو مسائل تصوف پہ ان صاحب علم تھے، تصوف کے معاملات پہ ان کی بڑی گہری نظر تھی، مذہبیات پہ بڑی گہری نظر تھی. اور مسلک تو آپ لوگ جانتے ہیں جس مسلک سے ان کا تعلق تھا. روحانیت اور مذہبیت، میرا خیال ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو غالب کے اس کلام کو ہم مذہب کے خانے میں رکھ سکتے ہیں، روحانیت کے خانے میں رکھنے میں مجھے تھوڑا، ہندی میں کہتے ہیں، سنکوچ ہو رہا ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. اور کوئی صاحب اگر آنا چاہیں تو مدعو ہیں. 2 صاحب اور سامعین میں سے جی ڈاکٹر عبدالسمی صاحب. آوازہ کیجیے تو آ ہی جاتے ہیں. بہت شکریہ. بات جو نجمہ میم نے کہی تقریباً وہی باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن میم نے کہا کہ روحانیت اور مذہب ظاہر ہے کہ ایک تو نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب ہمارا الگ ہو سکتا ہے، ان کا ہو سکتا ہے، روحانیت ملا دیتی ہے کہیں نہ کہیں چیزوں کو. سر جب ہم اپنی کلاسیکی شاعری کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر جب ہم مثنوی کو پڑھتے ہیں، تو دیا شنکر نسیم بھی لکھتے ہیں تو وہ حمد لکھتے ہیں. بھائی وہ مثنوی کا ایک ٹرینڈ تھا، یا شاعری کا، یا دیوان بھی جو ہم شائع کرتے تھے اس میں مذہب کا معاملہ نہیں تھا. وہ ایک روایت ہے، ایک طرح سے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کیا ہے، نہیں ہے. چونکہ ایک ٹریڈیشن، یہ روایت رہی ہے کہ ہم پہلے دیوان میں کیا کرتے ہیں کہ حمد کے اشعار لاتے ہیں، یا پھر ہم حمد لکھتے ہیں، پھر نعت لکھتے ہیں، پھر منقبت لکھتے ہیں. اور بھی اگر ہم اس طرف سے ہوئے تو ہم، یا اس طرف سے ہوئے تو مدح صحابہ اور وہ، تو یہ ایک وہاں ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ وہاں روحانیت ہے یا نہیں ہے. لیکن بہت جگہوں پر صرف یہ کیا ہے، ایک طرح سے خانہ پوری بھی ہے. اور اس پہ بہت لمبی بحث بھی ہمارے یہاں ہوئی ہے کہ وہ جو مثنویات میں، یا خاص طور پر جہاں مذہب کی چیزوں کو دوسرے مذاہب کے لوگ پیش کرتے ہیں، تو اس میں ان کا عقیدہ شامل ہوتا ہے، یا ان کی روحانیت شامل ہوتی ہے، یا تخلیقی تجربہ شامل ہوتا ہے، یا محض روایت کو وہ ایک طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں. یہ تو اس بات سے بات آئی تو میں کہہ دیا. لیکن یہ ہے کہ سیمینار کے تعلق سے میرا اپنا جو معروضہ ہے وہ یہ ہے کہ کل کی جو گفتگو شروع ہوئی قاضی افضال حسین صاحب سے، اور پھر وہاں سے قاضی جمال صاحب، اور پھر اس کے بعد جو لوگوں نے سلسلہ اپنے مقالوں کا پیش کیا، تو کل بھی صرف ایک سیشن تھا اور میرے خیال سے بہت دیر سے بھی شروع ہوا، لیکن سامعین کی تعداد تقریباً اتنی ہی تھی جتنی ابھی ہے. اور کل کچھ اور بھی لوگ تھے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ نہ ہوں. لیکن سفر کلکتہ کو جو ہم بہت چھوٹا سا ایک واقعہ سمجھتے ہیں، واقعہ مطلب دورانیہ، اس محض 3 برس کا واقعہ ہے، لیکن نہ تلاش کرتے ہوئے کہ بھائی لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں ہے کوئی اثر،
ہم ان کے یہاں کوئی ترکیب نہیں دیکھتے, کوئی اشتہارہ نہیں دیکھتے, یا اس کے بعد کی چیزوں کو نہیں دیکھتے. ارے بھائی کیسے دیکھیں گے؟ ہم جو پوری غالب کی شاعری ہے اس پہ ہم اردو تک ہم محدود رہے, پورے آپ ڈبیٹ میں دیکھیے انہی پر. اچھا پھر جو گل رانا ہے وہ وہاں مرتب ہو چکا ہے. صرف 10 سال کے عرصے کے بعد ہمارے یہاں وہ دیوان چھپ کر کے آ رہا ہے یا پریس میں جا رہا ہے. اس کی تیاری تقریباً 5 برس پہلے سے چل رہی ہو. تو کلام جو ان کا ہے وہ تقریباً اس میں زیادہ تر کلام وہ ہے جو اس عرصے کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے. تو اس کے بعد جو ان کے خطوط میں جو دانشوری کی نظر کی جو چارم ہے, یا جو ایک منضبط کسی نے استعمال کیا لفظ کہ منضبط فکر جو ہے وہ اس کے بعد نظر آتی ہے, سفر سے لوٹنے کے بعد. اور پھر ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. بھائی وہ 30-32 سال کے تھے دونوں, اگر روایتوں کو مانے. بھائی جوانی کی عمر تھی, ہر کوشش کر کے دیکھ لی. اس کے بعد جب سمجھ میں آیا, ظاہر ہے وہ اس میں ناکامی یہاں آئی, تو اس کو ایک الگ طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور صرف شاعری میں مطلب غیر محسوس طریقے سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہم شاعری شروع آج کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے جی سر, تو بہت سی چیزیں ہم غیر محسوس طریقے سے ہمارے شعور کا حصہ بنتی رہتی ہیں. تو وہ ایک شخص ہے جو بہت ذہین ہے اور وہ ایک طویل زندگی گزارتا ہے. تو ایسا کہنا کہ ان کی شاعری پر یا ان کی شخصیت پر ان کے اس سفر کا اثر نہیں تھا, یہ بے معنی ہو گئی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. سیمیناروں میں ایسے مواقع بہت کم میسر آتے ہیں کہ مقالات کے بعد کچھ موقع ملے گا, کسی کے کوئی اور بھی سوال ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی اور نقطہ ہو تو وہ آ سکتے ہیں. جی آئیے سر. شیم طارق سر. نجمہ صاحبہ نے ایک نقطہ بہت اچھا اٹھایا ہے کہ روحانیت اور مذہبیت کا کیا تعلق ہے. اس سوال اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے. اور پھر مذہبیت ہم جب کہیں گے تو کسی ایک دائرے میں اپنے کو محدود رکھیں گے یا بعد میں مختلف جو دائرے میں وہاں تک کا بھی سفر کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روحانیت کا ایک تو بہت وسیع معنی ہے جس کو کسی دائرے میں محدود نہیں کر سکتے. پھر غالب کی جو روحانیت ہے وہ روحانیت کے معنی میں بھی ہے, یعنی مذہبیت کے معنی میں بھی ہے, اور ماورائیت کے معنی میں بھی ہے. یہ غالب کا امتیاز ہے. غالب دیکھیے کسی نے کہا کہ بہت چالاک شخص ہے, اس سے چالاک سے آگے کا جو لفظ ہے آپ نے کہا, اس سے آگے کا جو لفظ ہے وہ استعمال کی. جگہ جگہ وہ ہم کو چکمہ دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں, ہر جگہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, بہت آزاد مشرب ہیں. اور یہ ان کے خطوط اٹھا کے پڑھیے. پھر سارکر صاحب نے بلایا تو میں ان کی عدالت میں چلا گیا اور کنارے بیٹھا رہا, اور جتنی دیر بیٹھا رہا یا حفیظ یا حافظ کا ورد کرتا رہا. اب ان کی روحانیت یا ان کی ماورائیت ایک مذہب کے اندر قید ہو جاتی ہے. وہ جب سب کہہ چکے تھے 1857 کے بعد کوئی شعری تجربہ ان کے نہیں بنا ہے, بہت کم اشعار کہے ہیں. ان کے سارے اشعار جن کی وجہ سے غالب سمجھے جاتے ہیں وہ پہلے کے ہیں, لیکن اس وقت آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو ہم ورد کر رہے ہیں. تو غالب کے اس پہلو کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور ہم چکمہ کھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم غالب پہلو ہو گئے. اس سوال کا جواب بھی دے دیجیے کہ دانش کس کو کہتے ہیں؟ چکمہ چالاکی دانش جو ہے یہ چکمہ دینے اور چالاک ہونے سے بہت بڑا لفظ ہے. دانش کی آخری حد بدھا ہے جہاں آدمی کو انلائٹن ہو جاتا ہے. آپ کیا یہ سیشن بڑا اچھا سیشن ہے. ابو ذکر عباس صاحب آپ نے سبوں کو جگہ دیا, فکری طور پر اتیاس پیدا کر دیا. شخصیت کی تشکیل, تعمیر, تکمیل اور پھر
ایسا پوائنٹ آف ویژن بن جانا جہاں سے ایک زمانے سے دوسرا زمانہ، ایک صدی سے دوسری صدی اس ویژن کو لیتی رہے اور انسان کی تکمیل کرتے رہے، شخصیت کی، ذہن کی، فکر کی تشکیل، نسخہ حمیدیہ۔ سنیاسات 1841 ہو، ترتیب 1816 یعنی کہ پورے طور پر اس ویژن کی تشکیل ہو جاتی ہے سفر کلکتہ سے آگے۔ اب اس کی توسیع ہو رہی ہے، مختلف حوالوں سے توسیع ہو رہی۔ ہم مانے لیتے ہیں ابوبکر عباس صاحب وہ افسانہ نگار تھے، وہ داستان گو تھے، اس کی شخصیت کی نہیں، معاف کیجیے گا، ایک غالب کی شخصیت کو اس طرح جو ایک عام شخص کی تشکیل ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ ایک طرف مغل حکومت کا زوال ہو رہا ہے اور وہی زوال اس کو انتہا پہ لے جا رہا ہے۔ کس انتہا پہ لے جا رہا ہے؟ ہوتے ہم تو کیا کچھ تو خدا تھا، تو غالب تو وہ ہے جو خدا سے مقابل ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا۔ اب اس کا لامذہبیت کہیے، یہ لامذہبیت نہیں ہے، یہ دانش ہے کہ انسان اور خدا دو ہی چیزیں تو ہیں اس کائنات میں، باقی سب ظاہری ہیں، ضمنی ہیں، تو غالب وہی غالب ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم پورے غالب کو پکڑنے کی کوشش کریں، جزئیات میں دیکھیں گے تو 25 آئے گا، 28 آئے گا، 29 آئے گا، 31 آئے گا، 41 آئے گا، 47 اور کیا کیا نہ آئے گا، لیکن صدیاں غالب میں، اردو شاعری کی حد تک صدیاں غالب میں ضم ہو جا رہی ہیں۔ یہی غالب کی بڑائی ہے اور اسی لیے ہم غالب زندہ رہیں گے، اور جب تک غالب زندہ رہیں گے۔ بھارتی شاعری میں تو بہت سارے ہیں، سعدی کا نام آیا، کہا جاتا ہے، ریسرچ ہوا ہے کہ مولانا رومی پر ایک لمحہ 24 گھنٹے کا ایسا نہیں ہے جہاں دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی ریسرچ کر رہا ہو۔ ظاہر کا غالب رومی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دیگر زبانوں سے سامنے رکھنے کے لیے غالب ہیں، اور اس کے بعد اخبار ہیں، لیکن لوگ بہت سارے لوگ بگڑ جا سکتے ہیں۔ تو وہی ویژن ہے غالب جو 25 سال کی عمر میں قائم ہو گیا تھا، وہ غالب زندہ ہے، زندہ رہے گا، ہزاروں سال زندہ رہے گا۔ جب تک غالب زندہ رہے گا اردو تابندہ رہے گی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ استاد محترم پروفیسر ایمن پروفیسر رحمان رحمانی نے بہت اچھی بات کی، ان کو لگا کہ روحانیت اور مذہبیت میں شاید ضد ہے۔ ضد تو روحانیت کا ضد تو کیا کہتے ہیں، عیش سے اور عیاشی سے بھی نہیں ہے۔ قلی قطب شاہ اپنی تمام غزلوں میں حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں، رسول کی مدح کرتے ہیں۔ پہلے تو محبوبہ کے جسم کا بیان کیا ہے، عیاشی کا بیان کیا ہے، عشق کا بیان کیا ہے، اور آخر میں حضرت علی کی تعریف کر دیتے ہیں، حضور کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بالکل الگ ہے، عشق الگ ہے، کچھ عشق کرے کچھ کام کرے، تو مذہب الگ ہے، روحانیت تصوف بالکل الگ ہے۔ اس کا معاملہ شریعت سے نہیں ہے، طریقت سے ہے، بلکہ طریقت سے بھی زیادہ ریاضت سے ہے، روحانیت کا۔ تو یہ اسی طرح اس روحانیت حسرت کا معاملہ روحانیت کا یہ تھا کہ وہ سیاست کرتے تھے، پریکٹیکل سیاست میں تھے، ان کی روحانیت بس یہ تھی کہ چند مزاروں پہ جائیں۔ تصوف کے ایک بھی عمدہ اشعار ان کے یہاں نہیں ہے، سیاست کے کا کوئی شرح نہیں ہے، عملی سیاست میں تھے، سیاسی اشعار نہیں ہے، گوشہ نشین تھے، یہ اقبال سیاسی شاعری ہے۔ تو چیزیں ایک شخص کے اندر متعدد شخصیتیں ہوتی ہیں، جیسے چہرے دو چار ہوتے ہیں تو ویسی شخصیتیں بھی 10-12 ہوتی ہیں، ہے نا، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، محبوبہ ہو، تو شخصیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ سیمینار اور اجلاس کی آخری کڑی کی طرف بڑھتا ہوں اور استاد محترم پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔
اور صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر احمد محفوظ صاحب. اس پر تشریف فرما میرے دوست پروفیسر ابو بکر عباد صاحب، صدیق حسن صاحب، ڈاکٹر تجمل حسین صاحب، سلمان فیصل صاحب اور صفحے سامعین کے صدر نشینوں میں ہمارے زمانے کے میرا خیال یہ ہے کہ فارسی شاعری، فارسی ادبیات کے اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں ایک پروفیسر احسن الظفر صاحب، بے دل کے یعنی ماہرین، ہمارے زمانے میں جو ماہرین بے دل ہیں اس میں سعید الظفر صاحب جس محفل میں ہو، میں سمجھتا ہوں احسن الظفر صاحب جس محفل میں تشریف فرما ہو تو اس محفل کا وقار اپنے آپ خود ہی بہت بڑھ جاتا ہے. شمیم طارق صاحب، ابو ذر ہاشمی صاحب، نجمہ رحمانی صاحبہ اور معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں غالب انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اجلاس کی صدارت کا منصب عطا کیا، اور اس بات پر مزید خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اس اجلاس کے اختتام تک سیمینار اپنے اصلی رنگ میں آ گیا تھا. تو یہ سیمینار کی کامیابی کی علامت ہے کہ اس میں گفتگو بھی ہو گئی کچھ مقالات پر، کچھ معروضات پر. 3 مقالے اس میں پڑھے گئے. جناب صدیق حسن صاحب نے مقالہ پڑھا غالب کی شخصیت، پینشن کا قضیہ اور سفر کلکتہ. تجمل حسین صاحب کا مقالہ تھا غالب کا سفر کلکتہ، تندیے بعد مخالف کے دوش پر. اور ہمارے پروفیسر ابو بکر عباد صاحب نے جو مقالہ اپنا پڑھا کہ غالب کی تحریر و تخلیق میں فکشن کے نقوش. تینوں مقالے ظاہر ہے بہت ہی توجہ اور محنت سے لکھے گئے، اس کے لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں. ان مقالوں پر تبصرہ کرنا میں اپنے لیے اس لیے غیر ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اس پر تبصرہ کر سکوں. لیکن اتنا ضرور ایک دو بات میں کہوں گا کہ صدیق حسن صاحب کا مقالہ اگرچہ تھا لیکن اس میں تمہید کے طور پر انہوں نے جتنی باتیں بیان کر دی، جتنی تفصیل کے ساتھ، شاید اس کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ ان کے مقالے کا اصل جو تھا وہ یہی تھا کہ سفر کلکتہ کے کیا اثرات غالب کی شخصیت پر یا ان کے نفسیات پر پڑے. اب ظاہر ہے کہ کسی بھی سفر کے کیا کیا اثرات انسان پہ پڑ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انسان اگر خود بھی اس کا تجزیہ کرنے بیٹھے تو شاید پوری طرح اس کو کامیابی نہ ہوگی کہ اس سفر کا کیا کیا اثر میرے اوپر پڑا ہے. اوپر خارجی طور پہ تو بتا سکتا ہے کہ سفر سے پہلے غریب تھے، سفر کے بعد امیر ہو گئے، سفر میں یہ کچھ مل گیا، یہ کچھ حاصل ہو گیا. لیکن اس کی شخصیت پر یا اس کے اندرون پر اس سفر یا کسی بھی سفر کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کرنا بہت واضح طور پر کم از کم میں تو سمجھتا ہوں بھائی یہ ممکن نہیں. خود وہ آدمی نہیں بتا سکتا کہ اس کی داخلی زندگی پر کسی سفر کے کیا اثرات پڑے ہوں، کیسے پڑے ہوں، اس کا کیا اثر ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا. لہٰذا غالب نے سفر کیا، فلاں تاریخ کو نکلے، فلاں تاریخ کو پہنچ گئے، اتنے دن ان کا قیام رہا. خارجی طور پر جو واقعات پیش آئے ان کا تو تجزیہ ہم کر سکتے ہیں اور کیا گیا ہے. ظاہر کہ جو کتابیں سفر کلکتہ سے متعلق ہمارے سامنے موجود ہیں فیکٹس کے اعتبار سے، ان میں جو کل بات کہی گئی کہ ان میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے، کم از کم ابھی تک تو نہیں ہوا ہے. غالب اور سفر کلکتہ، خلیل رجوع صاحب کی کتاب یا مالک رام صاحب نے جو کچھ لکھ دیا ہے حقائق کے اعتبار سے، ان میں کوئی ایسی حقیقت ابھی تک اضافہ نہیں کی جا سکی ہے کہ جسے کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ غالب کے سفر کلکتہ سے متعلق فلاں فیکٹ یا فلاں بات جو ہے ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگا تھا.
اب جا کر یہ بات نئی ہمارے سامنے آئی. لہٰذا ان مقالوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ ریپیٹیشن بھی بہت ہوا کہ وہی باتیں جو پہلے کہی جا چکی ہیں وہی باتیں کو ہم نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا. اب جو کل یہ بات ہوئی تھی کہ اس سفر کے نتیجے میں غالب کی تخلیقات پر کچھ اثر پڑا کہ نہیں پڑا. یہ بڑی بنیادی بات جوان صاحب نے جو کہی اپنے افتتاحی یا کلیدی خطبے میں، اور اس کا بھی تجزیہ کرنا یا اس کا اندازہ لگانا یا بالکل پن پوائنٹ کر کے بتا سکنا بہت مشکل ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، ان پیپرز میں بھی یہ بات آئی کہ دیکھیے 1826 کے بعد غالب کی جو اردو غزلیں ہیں یا اردو شاعری ہے وہ بہت کم ہے. 1826 تک ان کے اردو دیوان کا تقریباً 80% حصہ جو ہے وہ 1826 تک سامنے آ چکا تھا. کالی داس گپتا رضا کا جو کلیات ہے دیوان غالب کامل تاریخی ترتیب سے اسے دیکھ لیجئے، اس میں تو باقاعدہ ڈیٹ وائز لکھا ہوا ہے کہ 1816 کے بعد کی غزلیں، 1821 کے بعد کی غزلیں، 1826 کے بعد کی غزلیں. تو 1826 تک کی جو غزلیں ہیں یا غزلوں کے علاوہ بھی اور چیزیں، وہ ان کے مکمل کلام کا میرا خیال ہے 80 سے زیادہ فیصد حصہ جو ہے ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ کلکتے کا سفر 100 اشعار ہے اردو دیوان ہے، اس کے بعد 47 تک 100 اشعار ہے. بہت کم اشعار ہے، یعنی غزلیں بہت کم اور اشعار گنتی کر لیجیے تو اسے بتا رہے ہیں کہ یہ 90-100 اشعار جو ہے. تو اب یہ اس پہ ذرا غور ہو سکتا ہے کہ کلکتے کے سفر کے بعد غالب نے اردو شاعری کیوں کم کر دی، اور اردو شاعری کا جو حجم ہے اس کے مقابلے میں فارسی جو ان کا دیوان ہے وہ اردو شاعری کے 3 گنا ہے. تو فارسی کی شاعری کی طرف غالب زیادہ متوجہ ہو گئے اور اردو شاعری اتنی انہوں نے کم کر دی. اس کی کیا وجوہ ہو سکتے ہیں، اس پر غور کیا جا سکتا ہے یا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ایسا کیا ہوا. دوسری بات جو خطوط والی ہے، ابو بکر عباد صاحب نے جو بات کہی، اب یہ بات مطلب اس کو ہم کہیں نہ کہیں چلیے مانے، لیکن ذرا مشکل لگتا ہے کہ 1829-30 میں غالب واپس آ گئے دلی اور اردو خط کی ابتدا انہوں نے کی ہے 1848 میں. 1848 میں غالب نے پہلا اردو خط لکھا، یعنی اردو خط لکھنے کی ابتدا کی. تو 18 سال تک کیا کرتے رہے؟ کلکتہ سے آنے کے بعد بھائی سفر کا کچھ اگر اثر ہوتا ہے تو آنے کا فوراً 1-2 سال کے اندر وہ اثر سامنے آ جانا چاہیے. 18 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. لہٰذا اگر جزائر کی بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ غالب کے خطوط کے اندر جو فکشن کے عناصر ہیں یا فکشن کے بالکل ابتدائی نقوش بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ غالب کے خطوط میں وہ پوری کیفیت موجود ہے جو قصے کہانی بیان کرنے والی ہے، بیانیہ کی سی، تو وہ تو ان کے خطوط کی صفت ہے ہی. لیکن اس صفت کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کلکتے کے سفر کے بعد یہ چیز آئی ہے ان کے اردو خطوط میں، تو یہ ذرا سا محل نظر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خاصا لمبا وقفہ ہے نا. 18-19 سال کا وقفہ گزر جاتا ہے تب جا کر کے وہ اردو خط لکھنا شروع کرتے ہیں. اب غالب ظاہر کہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے فنکار تھے، اہل زبان تھے، نثار تھے، شاعر تھے، تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنا دیکھتا ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے. تو اب انہوں نے 1848 سے پہلے اردو کا خط کیوں نہیں لکھا؟ یہ تو غالب بتا سکتے تھے کیوں نہیں لکھا. کہیں انہوں نے لکھا تو نہیں ہے کہ بھائی ہم نے 1848 سے پہلے اردو خط لکھنا کیوں نہیں شروع کیا. یہ اگر غالب خود ہی لکھ دیتے کہیں تب تو بتا سکتے تھے کہ یہ وجہ ہے. لیکن انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اور کلکتے میں رہ کر کے اور وہاں کی زندگی کو دیکھ کر کے وہاں جو انگریزوں کی ترقیات تھیں ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا. اچھا ایک پہلو اور بھی میرے ذہن میں آیا ہے، اس پہ بھی آپ لوگ شاید غور کریے، شاید اس میں کوئی بات نکلے کہ غالب جب کلکتے پہنچے ہیں 1826 27 28 جو ڈیٹ تھی، اس کے پہلے آپ دیکھیے کہ 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور وہاں اشاعت شروع ہو گئی. اور اس طرح کی اشاعت وہاں شروع ہوئی ہے کہ اس طرح کی اشاعت کا تصور دلی میں کوئی نہیں کر سکتا تھا.
بھائی 1811 میں میر کا پورا کلیات چھاپ دیا اسی کلکتے. تو غالب جب وہاں پہنچے ہیں 1811 میں، میر کا، میرا خیال ہے کہ غالب نے کلکتے میں ہی جا کے میر کا کلیات دیکھا ہوگا اور ضرور منگایا ہوگا کہ بھئی یہی چھپا ہے، ذرا لاؤ دیکھیں. تو میر کا کلیات، اس کے بعد اور بہت سی کتابیں وہاں جو شائع ہوئی، اس کا بھی ضرور کچھ نہ کچھ غالب نے اثر لیا ہوگا کہ بھئی یہاں. اب اس کے بعد بھی دلی لوٹنے کے بعد غالب نے 1830 کے بعد یا 29-30 کے بعد 12 سال کے بعد اپنا دیوان چھپوایا. تو 12 سال تک وہ یہ انتظار کیوں کرتے رہے؟ بہت شکریہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب. غالب کا سفر کلکتہ 2 روزہ سیمینار کا آج آخری اجلاس ہے. اس سیمینار کا سلسلہ جو تھا غالب کا سفر کلکتہ 1999 سے شروع ہوا تھا، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں غالب کا قیام رہا ہے وہاں وہاں جو ہے 2 روزہ سیمینار یا 1 روزہ سیمینار وہاں پر منعقد کیے جائے. جس کے سلسلے میں آگرہ میں سیمینار منعقد کیا گیا تھا 99 میں، 2001 میں رامپور میں سیمینار ہوا، 2005 میں الہ آباد میں سیمینار منعقد ہوا، 2007 میں جو ہے لکھنؤ میں سیمینار ہوا، پھر جمشید پور ہوا، اور آخر میں کلکتہ میں 2 روزہ سیمینار منعقد کیا گیا تھا. یہ آج اس کے سلسلے کی جو ہے یہ آخری کڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام مقالات جو اس میں پڑھے گئے ہیں وہ کتابی شکل پہ انشاءاللہ شائع ہو کر بہت جلد منظر عام پر آئیں گے. میں تمام صدور حضرات کا بہت مشکور ممنون ہوں جنہوں نے افتتاحی اجلاس میں صدارت فرمائی. اور آج جی عظیم آباد اور باندہ 2 جگہ اس میں جو ہے ابھی رہ گئی ہے، انشاءاللہ موقع لگا تو وہ بہت جلد وہاں سے سیمینار منعقد کیے جائیں گے. تو میں تمام صدور حضرات کا، مقالہ نگار حضرات کا، اور خاص طور سے جو یہاں پر طلباء یہاں تشریف فرما ہے ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت دیا اور سیمینار کو کامیاب بنایا. اور میں خاص طور سے میرے جو ساتھی ہیں، غالب سکول کا جو اسٹاف ہے جس میں ڈاکٹر محضر رضا صاحب ہیں، مشتاق صاحب ہیں، عبدالتوفیق صاحب ہیں، ہمارے اکاؤنٹنٹ ریاض الدین صاحب ہیں جنہوں نے پورا سسٹم آن لائن پیمنٹ کرنے کا کیا ہے. صدور حضرات کے علاوہ جو پیمنٹ ہوگی وہ سب آن لائن ہوگی. تو ان کا باقی جتنا بھی میرا اسٹاف ہے اس کا جو ہے میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں اتنے بہترین اور کامیاب سیمینار کے لیے. اور خاص طور سے میں طلباء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ صبح سے جو ہے یہاں اب تک تشریف فرما ہے. چند طلباء ایسے تھے کہ جو 2 یا 2:30 بجے تک یہاں پر پہنچے ہیں. بہرحال ان سے بھی گزارش ہے کہ آئندہ جو ہے وقت کا خیال رکھیں، وقت پر پہنچیں. اچھا، غالب سکول کی ایک روایت رہی ہے کہ جو طلباء ہمارے سیمینار میں شرکت فرماتے ہیں ان کو یہاں سے اسناد ہم لوگ ان کو پیش کرتے ہیں. تو میری درخواست ہے ابوذر ہاشمی صاحب سے، محترمہ ڈاکٹر نجمہ رحمانی صاحبہ سے، شمیم طارق صاحب سے، پروفیسر طلباء کا نام جو ہے ان کو بلائیں، نام لے سکتے ہیں. اور مشتاق صاحب سے درخواست ہے سرٹیفکیٹ تقسیم. اور اس اسناد تقسیم کے بعد میں جو ہے چائے کا اہتمام کیا گیا ہے. سبھی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور چائے کو جناب عرفان راہی، جناب عرفان راہی سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اپنی سمت حاصل کریں. منجیت سنگھ، ظہیر احمد، روبی پروین، عبد الباری قاسمی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سند ابھی لوگوں نے حاصل اور امانت اللہ، سید محمد زید، محمد سرفراز، محمد تحسین، اعجاز احمد، شائمہ خانم، سعدیہ پروین، مہر فاطمہ، چلتے رہیے حسیب الرحمان،
बस आ जाइए बेटा बेटा बस। फुरकान आलम, डॉक्टर हुमैरा, अशरफ बेग, राकेश कुमार, मोहम्मद चांद रजा, आलम, अब्दुल अलीम, मोहम्मद फयाज अहमद, मोहम्मद फरीद, हुमा, खुशबू परवीन, मोहम्मद अनस, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद शाहिद, हो गया मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल खान, चले चले चलते रहे चलते। मोहम्मद अमीन अली, मोहम्मद मेहताब आलम, गुलाम रब्बानी, सैयद चले 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 हो गया बेटा आइए। सायरा खातून, शाजिया सुहैल, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद चलिए हसनैन रजा। चलो हो गया आइए आइए आइए। एक फोटोग्राफर वीडियो है सबका आ गया। जनाब यूसुफ रजा, ठीक हो गया। तशरीफ ले चले इजलास यहीं पे ख़त्म होता है और आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि चाय के लिए तशरीफ ले चलें।